صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور ان کی چادر گھسیٹی جا رہی تھی۔ اس طرح سے وہ چادر ڈالے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں اس طرح سے آ رہے ہیں کہ چادر آپ کی لٹی جا رہی ہے، اور ان کا چہرہ دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور یہ اس طرح آ رہے ہیں۔ اور وہ سیدھا آئے، سلام عرض کرے اور آ کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بات غلطی ہو گئی، اور وہ میں نے عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، میں نے کچھ اس طرح سے کہہ دیا، اور پھر میں نے ان سے معذرت خواہی بھی کی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ بات انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر ہوئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ انہیں خیال آ گیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں جو کیا ہوں، حالانکہ ابو بکر تو بڑے صحابی، اکابر صحابی، صحابہ کے سردار، ان سے سہون کچھ ہو بھی گیا ہے، کچھ انہوں نے بول بھی دیا ہے، تو اس کے بعد پھر معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا، تو اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انہیں احساس ہو گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ جب مکان پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے، ہونا ہو یہ دربار رسالت میں ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات اور دربار رسالت میں حاضری کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر انہوں نے سلام عرض کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال سرخ کا مطلب، اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور چہرہ انور ظاہر ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کو دیکھا، حضرت عمر ڈرے اور خوف سے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، اور عاجزانہ دوبارہ سلام عرض کیا، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں۔ یعنی جو حضرت ابو بکر نے جو کچھ کہہ دیا تھا، پھر معذرت خواہی بھی کر لی تھی، لیکن انہوں نے جو معاف نہیں کیا تھا، اس پر اب وہ معذرت خواہی کر رہے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جب تم لوگوں نے مجھ پر ایمان کوئی نہ لایا تھا، اس وقت سب سے پہلے ابو بکر مجھ پر ایمان لائے، اور جب سب لوگ تصدیق کے لیے پوچھتے تھے کہ اس کے لیے کیا حجر ہے، لیکن یہ ابو بکر ہے جو بغیر کسی دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لیا ہے۔ ہر کوئی دلیل مانگتا تھا میری نبوت کے لیے، میری رسالت کے لیے، کہ آپ نبی ہیں تو کیا اس کی دلیل ہے، آپ رسول ہیں تو کیا اس کی دلیل ہے، لیکن یہ ابو بکر ہے جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے میری نبوت کا، میری رسالت کا اقرار کیا۔ اور اگر ابو بکر سے کچھ ہو جائے، صحبن کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، تو کیا بات ہے کہ تم ان کے لیے اتنی سختی کرتے ہو، بلکہ تم معاف کر دینے میں دیر کیوں کرتے ہو، وہ کچھ کر بھی جائے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم ان کے معاملے میں میرا خیال رکھو۔ ابو بکر کا معاملہ آیا تو میرا خیال رکھو، کیونکہ یہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لیا اور یہ سب سے پہلے میرا ساتھ دیا۔ تو یہ ہے صحابی رسول، اور ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس بارے کا خاص خیال رکھو، کہ میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھو۔